الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم 16ویں سپارے کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ آیات مبارکہ سورۃ الکہف جو 15ویں سپارے میں ہے اسی کے متعلقہ بھی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف یہ مکی سورت ہے اور قرآن پاک کا زیادہ تر حصہ وہ مکی صورتوں پر ہی مشتمل ہے اور کم حصہ وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور مرنے کے بعد کے حالات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کل درس قرآن میں بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو صورت تھی بنی اسرائیل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ معراج کا سفر، تو اس میں زیادہ تر رسالت کے عنوان کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، اور یہ وہ خارق عن العادت وہ کام ہے کہ جو انسان کے عقل میں آنے والا نہیں ہوتا، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر توحید کے عنوان کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں 3 بڑے تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کے متعلقہ ہے کہ یہ بادشاہ دقیانوس کے دور میں کہ جب وہ خود خدائی دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے جھکنے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا،
اور اس کے قوم اسی کو ہی رب اور اللہ مانتے تھے۔ تو اس دور میں چند ایسے نوجوان جن کی تعداد یا تو 3 تھی یا 5 تھی یا 7 تھی، تو اس نے ان کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس کی خدائی کو تسلیم کریں، اور باقاعدہ طور پہ ایک منادی کی اعلان کر دیا کہ جو اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے اسے سزا دی جائے گی۔ اس پر یہ چند نوجوان اپنے علاقے سے ایک پہاڑی کی طرف نکل پڑے، اور وہیں پر تقریباً 309 سال تک مسلسل سوتے رہے، آرام کرتے رہے، اور 309 سال کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کا جسم بھی سالم ہے، ان کا لباس بھی سالم ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کا حفاظتی ایک کتا تھا وہ بھی صحیح سالم ہے۔ بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہی اپنے پرانے دور کے وہ سکے تھے، تو اس پر یوں ایک بازار میں مشہوری ہوتی ہے اور پھر ان کو بادشاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس کو قوم تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت یہ تو گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس چیز کا ان کو تصور نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے ان سے معلومات کی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو دقیانوس کے دور میں ہم یہاں سے نکلے تھے، اور اس بات کو 300 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس پر بادشاہ کو ایک دلیل بھی مل گئی اور اپنی قوم کو سمجھانے میں آسانی ہوئی کہ یہ آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو 300 سال پہلے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور 300 سال تک یہ اسی طرح نیند میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ یہ کرنے پر قادر ہے تو پھر کل جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکے گا، یا دوبارہ تمہیں اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ جب اللہ ابتدا کی صورت میں عدم سے وجود میں لاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے وجود دیا، تو ایک نقشہ موجود ہو سامنے، اس کا دوبارہ بنانا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشکل تو یہ تھا کہ پہلے کوئی تھا ہی نہیں اور اللہ نے بنا دیا، اور جب تھا تو اس کی شبیہ یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ بنانا یہ تو مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا اس پر ایک بڑی دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر دوبارہ اللہ سارے انسانوں کو اسی طرح زندہ کریں گے اور حساب کتاب کا ایک عمل شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد پھر یہ جب دلیل ان کے سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا اللہ کو تسلیم کیا اور اللہ کے اس فیصلے کو کہ واقعی قیامت آنے والی ہے اور اس کے بعد ہمارے حساب کتاب کا ایک عمل شروع ہو جائے گا۔ دوسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں۔ اب وہ واعظ فرما رہے ہیں، اب وقت کا جو پیغمبر ہو، نبی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا اس زمانہ میں، اس دور میں۔ تو کسی نے ایک سوال کیا، در حقیقت یہ اللہ کی حکمت تھی اور یہ ایک پیغام پہنچانا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا علمیت میں آپ سے کوئی اور بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے کہ میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے پیغمبر نبی سے زیادہ علم تو کسی کو ہو نہیں سکتا،
تو اس روشنی میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا علمیت کے اندر۔ تو پھر آپ کو تورات کے اندر بتلایا گیا کہ فلاں جگہ کا آپ سفر کریں گے اور وہاں پر وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس علوم کا خزانہ موجود ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی امور تھے۔ تکوینی امور یہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، حال ماضی کے ساتھ نہیں، آنے والے زمانہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، اور آج سے 6 سال بعد، آج سے 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے، تو یہ تو تکوینی امور تھے نا۔ اب یہ علوم انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے گئے تھے، تکوینی امور، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام ان علوم کو سیکھنے کے لیے چلے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک وحی کا علم ہے اور ایک تکوینی علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو وحی کا علم دے کر کے انسانوں سے ممتاز کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی امور کا علم انبیاء کو نہیں دیا کہ مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں، یہ سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے خواب کی جب تعبیر بتلائی تھی کہ آنے والے دنوں میں 7 سال کے اندر بڑی قحط سالی ہونے والی ہے، لہٰذا جو 7 سال ہیں وقت کے بادشاہ کو بتلا دیا کہ اس میں جتنی بھی آپ کو اناج ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کریں، تاکہ آنے والے جو 7 سال ہیں آپ قحط سالی سے بچ جائیں، اور آپ کی بادشاہت بھی باقی رہے گی، اور لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ اس بادشاہ بڑا عقل مند ہے، دانا ہے۔ تو ایسا ہی انہوں نے کیا، لیکن یہ خواب کے ذریعے سے ایک ان کو بتلا دیا تھا۔ تو تکوینی امور کا علم اللہ نہیں دیتے، تو لہٰذا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم دیتے ہیں، جتنا وحی فرماتے ہیں، اسی کے مطابق انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، وہ کچھ شرائط طے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جسے دیتا ہے پھر اس کو برداشت کا مادہ بھی دیتا ہے، تو آپ یہ علوم نہیں سیکھ سکتے، آپ کے لیے اس کا سیکھنا مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی پیغمبر تھے، کہنے لگے میں تو ہر صورت میں سیکھوں گا۔ انہوں نے کچھ شرائط طے کی کہ آپ مجھے کسی چیز کے بارے میں سوالات نہیں کریں گے، اگر آپ سوالات کریں گے تو پھر میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی۔ چنانچہ سفر پر چل پڑے، ایک کشتی پر جا رہے ہیں، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی ایک تو یہ کشتی والے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور ملاح نے ہمیں بیٹھنے کی اجازت دی اور آپ نے کشتی کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے وہ شرط یاد دلائی کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے۔ اور آگے چلے، ایک بچہ تھا تو اس بچے کو قتل کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر لیا، بچے کو آپ نے قتل کر لیا۔ پھر وہ یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ جب آگے چلے اور ایک بستی والے تھے، ان کو کھانا نہیں دے رہے ہیں، ان کو پانی نہیں دے رہے ہیں، خضر علیہ السلام وہاں پر ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس کو تعمیر کرنا شروع ہو گیا۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھئی انہوں نے تو نہ ہمیں کھانا دیا نہ پانی دیتے ہیں، اور آپ ان کے لیے یہ دیوار تعمیر کرنا شروع ہو گئے۔ اس پر پھر یاد دلایا کہ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ آپ مجھ سے سوالات نہیں کریں گے، آپ تو ہر معاملے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں، اس وجہ سے ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے درمیان میں جدائی ہو گئی۔ ہاں یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ تکوینی علم تھا اور اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ۔ پہلی جو کشتی تھی اس کو میں نے اس وجہ سے توڑا تھا کہ اسی دریا کے پار کچھ ایسے ڈاکو موجود تھے کہ جو صحیح سالم دیکھتے تھے کشتی اور وہ لے لیتے تھے، تو اس کا روزگار یہی تھا، تو میں نے اس کو عیبدار کر لیا تاکہ یہ اس کو نہ لے سکے۔
بچے کو میں نے قتل اس وجہ سے کیا کہ یہ کل جا کر کے اللہ کا بہت بڑا نافرمان بننے والا تھا، تو اب اس کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین صبر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اولاد ان کو دیں گے تو ان میں سے اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجیں گے۔ اور تیسرا کہ یہ بستی گاؤں والے انہوں نے تو ہماری دید نہیں کی، لیکن یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، تو یہ آہستہ آہستہ گر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ خزانہ سامنے آ جاتا تو یہ لوگ لے لیتے، تو یہ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ان کو ضرورت پڑتی تو میں نے اس دیوار کو کیا کیا، تعمیر کر دیا۔ تو یہ وہ تکوینی امور تھے کہ جو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے تھے۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین یہ ایسا بادشاہ تھا کہ اللہ نے ساری دنیا کی اس کو حکومت دی تھی۔ اب ساری دنیا کی حکومت اور یہ منصب یہ عہدہ ملنے کے باوجود بھی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اللہ کا فرما بردار تھا۔ اور پھر ایک خاص اس کے دور میں جو یاجوج ماجوج کا ایک قصہ ہے کہ وہ بستی والوں کو گاؤں والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو سد سکندری جو مشہور ہے تو اس کے ذریعہ سے ان کو وہاں پر بند کیا گیا، جو قیامت تک یہ ایک سلسلہ رہے گا۔ مقصد ان واقعات کا یہ ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا پتہ چل جائے کہ پوری دنیا کی سلطنت دے دی ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اور پھر یہ حکومت دینا، یہ سلطنت دینا، یہ عہدے منصب دینا رب تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرتیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی جہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پیدائش سے لے کر کے پیغمبر بننے تک کے سارا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان کا ایک تذکرہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام مختصر سا ان کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تو اس میں بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا بتلا رہے ہیں۔ اب ایک تو ہم سبب کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اسباب پر یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب کا یقین ہونا چاہیے۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے نا، بغیر خاوند کے ان کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ کس کی قدرت میں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں۔ اور خاص کر کے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا واقعہ یہ توحید پر بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً 120 سال کے قریب ذکر کی جاتی ہے، اور ان کی بیوی کی عمر 80 سال سے بھی اوپر ہے، اور ہے بھی بانجھ، اولاد نہیں ہونے والی۔ لیکن جب مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو مزید ایک اضافہ ہوا کہ جب مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر خاوند کے بیٹا دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ اس پر اللہ سے مانگنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اسباب نہیں ہیں، اور خود اس کا ذکر بھی ہے سورہ مریم کے اندر کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میری ہڈیوں میں اب جان نہیں ہے، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسباب تو نہیں ہیں لیکن تیری تو قدرت میں ہے نا، تو دینے والا ہے اولاد۔ تو اس پر اللہ سے دعا فرماتے ہیں تو اللہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس عمر کے اندر دیتے، اور پھر یہ رہتی دنیا تک بتلاتے ہیں کہ اولاد، بچیاں، بچے دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے کہ کسی کو نرینہ اولاد دے، کسی کو لڑکیاں بچے دے، بچیاں دے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ اولاد دے۔ یہ رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی حکمتیں وہ اللہ ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو عنوان ہے وہ رسالت کے حوالے سے ہے،
اور خاص کر کے تفصیل کے ساتھ جو عنوان ذکر کیا گیا ہے، جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کے درمیان میں جو معاملات رہے۔ فرعون اپنی طاقت اس کے سامنے تھی اور وہ خود خدائی دعویٰ کرتا تھا، اور ادھر اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی پرورش ہی اسی کے پاس ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغمبر بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، اور وقت کا ایک ظالم جابر بادشاہ اس کے سامنے جا کر کے اللہ دین اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس کے سامنے جیسے جادوگروں کے درمیان میں ایک معاملات ہوئے ہیں، ایک طرف تقریباً 1,20,000 کے قریب جادوگر موجود ہوتے ہیں، اور ایک طرف اکیلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ ایک طرف وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرعون نے بلائے اور ایک بڑی تعداد میں سامنے موجود ہیں اپنی جادوگری پیش کرنے، اور ایک طرف تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو بے شک تنہا ہو تب بھی اللہ مدد و نصرت کرتا ہے، اور تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے بھی اللہ مدد و نصرت نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے عقائد مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔